وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنداپور نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، عمران خان بھی کہیں گے تو وہ فیصلہ واپس نہیں لیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا فیصلہ منوان قبول ہے۔ علی امین گنداپور نے کہا کہ ہماری پارٹی ہمیشہ کی طرح متحد ہے، سب نے بانی پی ٹی آئی کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی ترجمان شوش بیڈروسان نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کی توثیق کے لیے کابینہ کے اجلاس کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر غزہ میں جنگ بندی کا آغاز ہو جائے گا۔ بیڈروسیان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ اسرائیل نے آج صبح مصر میں معاہدے کے حتمی مسودے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان کے مطابق معاہدے میں طے پانے والے نکات کے تحت جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد 72 گھنٹوں تک کی مدت شروع ہوگی، جس کے دوران قیدیوں اور یرغمالیوں کا تبادلہ عمل میں لایا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے لیے کوئی نرم گوشہ اور رعایت قابل برداشت نہیں، دہشت گردوں کو پناہ دینے والے کو بھی حساب دینا ہوگا۔ قومی اسمبلی میں اظہار کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ 3 سال پہلے افغانستان گئے تھے، ہم نے انہیں کہا آپ کے ملک سے ہمارے ہاں دہشت گردی ہوتی ہے، ان 6 سے 7 ہزار افراد کو کنٹرول کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہمیں 10 ارب روپے دیں، دہشت گردوں کو مغربی علاقوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیا گارنٹی ہے یہ لوگ مغربی علاقوں سے واپس نہیں آئیں گے؟ اس پر افغان گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا، اگر دہشت گردی کا سر نہ کچلا گیا تو ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن اقدامات نہ کیے تو قوم معاف نہیں کرے گی۔ خارج کے سہولت کار بھی ان کے جرائم میں برابر کی شریک ہیں۔ کراچی سے پشاور تک قوم پوچھ رہی ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سپہ سالار کے حوصلے اور سوچ پختہ اور عزم جوان ہیں، عوام یکسو ہیں کہ ان خوارج کا مکمل اور ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کے مسئلے سے متعلق درست فیصلے کرنے ہیں۔